ولو قال انت طالق وانت مریضۃ او مصلیۃ تطلق فی الحال ولو نوت تعلیق صحت نیتہ فیما بینہ وبین اللہ تعالی۔ واو کو ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ واو جو ہے ایک حقیقی معنی ہے اور ایک واو کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی جمع مطلق کے لیے آتا ہے، حقیقی معنی جمع مطلق یعنی عطف کے لیے آتا ہے، اور واو کبھی حال کے لیے بھی آتا ہے، وہ مجازی معنی ہے۔ اور پھر مجازی معنی کے لیے دو شرطیں انہوں نے ذکر کی کہ محل مجازی معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ تعین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو جتنی مثالیں ذکر ہوئی ان میں دونوں شرطیں پائی جا رہی تھی، دونوں شرطیں پائی جا رہی تھی۔ اب وہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں جن میں دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے۔ اب یہاں سے اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق وانت مریضۃ، انت طالق وانت مریضۃ، تجھے طلاق ہے اور تو مریضہ ہے، ایک صورت یہ ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ انت طالق وانت مصلیۃ، تجھے طلاق ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے۔ تو پہلا جملہ انت طالق ہے، انت طالق کہتا ہے، اور دوسرا انت مریضۃ کہتا ہے یا انت مصلیۃ کہتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں شرطیں پوری نہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ محل مجازی معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو، تو ٹھیک ہے، یہ مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو مریضہ ہو، اس حال میں کہ تو مریضہ ہو، یعنی اگر تو بیمار ہوئی تو تجھے طلاق، یا تجھے طلاق ہے اگر تو نماز پڑھنے والی ہوئی، اگر تو نے نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے۔ تو نماز پڑھنے کی صورت میں طلاق کو معلق کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، تعلیق کا احتمال تو ہے، لیکن دوسری شرط یہ تھی کہ تعین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ تو پہلی شرط تو یہاں پوری ہو رہی ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پر حقیقی معنی جو ہے حقیقی معنی متعذر نہیں ہے، یہاں پر حقیقی معنی متعذر نہیں ہے۔ حقیقی معنی تو ممکن ہے، حقیقی معنی ممکن ہے کہ واو کو عطف کے لیے بنا لیا جائے، یہ واو کو عطف کے لیے بنا لیا جائے، یہاں ممکن ہے، کیونکہ دونوں جملہ کیا ہیں؟ جملہ خبریہ ہیں، دونوں جملہ کیا ہیں؟ جملہ خبریہ ہیں، لہذا اس کو عطف کے لیے بنانا صحیح ہے۔ تو لہذا دوسری شرط تھی کہ حقیقت متعذر ہو، دوسری شرط تھی کہ حقیقت متعذر ہو، ممکن نہ ہو، اور یہاں پر ایسی دلیل قائم نہیں ہے، لہذا اس کو عطف کے لیے بنائیں گے، لہذا عورت کو فوراً طلاق ہو جائے گی، عورت کو فوراً طلاق ہو جائے گی۔ اور یہاں پر تعلیق کا احتمال بھی ہے لیکن وہ خلاف ظاہر ہے، وہ خلاف ظاہر ہے، وہ احتمال ہم نے نہیں لیا اور حکم لگا دیا کہ عورت کو فی الحال فوراً طلاق ہو جائے گی۔ البتہ احتمال تو ہے، البتہ احتمال تو ہے، لہٰذا اگر خاوند نے کہا کہ میں نے نیت تعلیق کی تھی، میں نے تعلیق کی نیت کی تھی، لہذا یہ تعین مجاز پر دلیل قائم ہو جائے گی، لہذا دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ مفتی کے پاس فتویٰ لینے جائے گا تو مفتی اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے گا۔ اور اس لیے بھی کہ یہ خلاف ظاہر ہے کہ نماز اور مرض میں عموماً طلاق نہیں دی جاتی، یہ مفضی الی طلاق نہیں ہے، بلکہ مرض کی حالت میں اور زیادہ جو ہے رحم آئے گا، اور نماز کی حالت اور زیادہ خوشی اور اکرام کی حالت ہے کہ میری بیوی تو نیک اور متقیہ ہے۔ تو یہ عموماً دونوں صورتیں مرض اور نماز پڑھنے کی یہ مفضی الی طلاق نہیں۔ تو طلاق کو معلق کرنا نماز پڑھنے پر یا مریضہ ہونے کے ساتھ خلاف ظاہر ہے،
لہذا اگر خاوند کہتا ہے کہ میں نے تعلیق کی نیت کی تھی، اب یہ جو نیت ہے یہ دلیل بن جائے گی تعیین مجاز کی، تعیین اب مجازی معنی مراد لیا جائے گا اور مفتی اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے گا۔ لیکن اگر قاضی کے پاس چلا گیا مسئلہ تو اب قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اس لیے کہ تہمت کا خدشہ ہے۔ کیا ہے؟ تہمت کا خدشہ ہے، ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس سے بیوی کو طلاق نہ ہو، تو لہذا قاضی جو ہے اس کے تصدیق نہیں کرے گا، بلکہ واو کو عطف کے لیے مانا جائے گا اور عورت کو فوراً طلاق ہو جائے گی، عورت کو فوراً طلاق ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ، اور تو مریضہ ہے، یا یوں کہا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مُصَلِّيَةٌ، تو طلاق والی ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے، تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ، تو فوراً طلاق ہو جائے گی، تو فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقَ، اگر خاوند نے تعلیق کی نیت کی، معلق کرنے کی نیت کی، صحت نیت ہو، تو اس کی نیت صحیح ہے، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان، اس شخص کے درمیان، کیونکہ دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی نیت صحیح ہے۔ لِأَنَّ اللفظ، اس لیے کہ لفظ یہ متکلم نے جو کہا ہے انتی طالق وانتی مریضۃ، یہ جو اس نے کہا ہے، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ، اگرچہ یہ معنی حال کا احتمال رکھتا ہے، إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ، مگر ظاہر اس کے خلاف ہے۔ وَإِذَا تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ، اور جب تائید ہو گئی جب ظاہر کی متکلم کے ارادے اور نیت کے ساتھ، خلاف ظاہر کی تائید متکلم کے ارادے اور نیت کے ساتھ ہو جائے، ثبت، تو یہ خلاف ظاہر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ جب تائید ہو گئی ذالک اس کی، یعنی خلاف ظاہر کی، بقصدہ یعنی متکلم کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس کی تائید ہو گئی، ثبت، تو یہ خلاف ظاہر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا، خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَاعْمَلْ بِهَا فِي الْبَث، لے لو یہ 1000 بطور مضاربت کے اور تو عمل کر بہا اس کے ساتھ، فی البث کپڑے کی تجارت کا، کپڑے کا۔ اب یہاں پر دیکھیں، خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً، یہ پہلا جملہ اور یہ امر ہے اور جملہ انشائیہ ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَث، کہ تو اس میں عمل کر، اس کے ساتھ عمل کر، تو کون سا؟ کپڑے کی تجارت کا، یہ دوسرا جملہ ہے، اور یہ بھی امر ہے اور جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ اور مضاربت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایک شخص کا کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، اور دوسرے کی محنت، عمل، کام ہوتا ہے، اور نفع کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، تو اسے مضاربت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں پہلی شرط پوری نہیں ہو رہی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ محل مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو، تو یہاں پر محل جو ہے مجازی معنی کا احتمال نہیں رکھتا، کہ واو کو حال کے لیے نہیں بنائیں گے، بلکہ کس کے لیے بنائیں گے؟ عطف کے لیے بنائیں گے، واو کو عطف کے لیے بنائیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں جملہ انشائیہ ہیں، یہ دونوں جملہ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً، یہ پہلا جملہ یہ بھی انشائیہ ہے، اور دوسرا جملہ وَاعْمَلْ بِهَا فِي الْبَث، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ تو دوسرے جملے کو حال بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ حال نہیں بنا کرتا، جملہ انشائیہ حال نہیں بنا کرتا، حال تو خبر کے درجے میں ہوتا، حال خبر کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے، اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا، حال اور ذوالحال کا، حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً،
اس کا زمانہ، اور وعمل بہا فی البس اس کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ جب وہ 1000 روپے لے گا تو اسی وقت تجارت کرے گا؟ نہیں، تو خذ اور وعمل کا زمانہ ایک نہیں ہے، لہذا اس واو کو حال کے لیے نہیں بنائیں گے بلکہ واو کو عطف کے لیے بنائیں گے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ وعمل بہا فی البس اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ؟ تو کہا یہ بطور مشورے کے ہوگا، بطور مشورے کے ہوگا۔ ولو قال اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا خذ هذه الالفا یہ لے لو 1000 مداربتاً بطور مداربت کے، وعمل بہا فی البس اور اس 1000 کے ساتھ تو کپڑے کی تجارت کر، لا یتقید العمل فی البس تو اس کا جو یہ عمل ہے مقید نہیں ہوگا، اس کا عمل مقید نہیں ہوگا فی البس کپڑے میں، کپڑے کی تجارت میں اس کا عمل مقید نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ الْمُدَارَبَةُ عَامَّةً اور مداربت کیا ہوگی؟ عام ہوگی۔ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَسِ لَا يَصْلُحُ حَالًا اس لیے کہ عمل فی البس یہ صلاحیت نہیں رکھتا حال بننے کی، لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً 1000 لینا بطور مضاربت کے، 1000 روپے بطور مضاربت لینے کے لیے حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلا یتقید صدر الکلام بھی تو صدر کلام کو، کلام کے شروع کو کپڑے کی تجارت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، صدر کلام اس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، یعنی کپڑے کی تجارت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قالت لزوجها اور اسی اصول پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا طلقنی ولک الف کہ تو مجھے طلاق دے دے اور تیرے لیے 1000 ہے، فطلقها اور اس نے اسے طلاق دے دی، لا یجب له علیہا شیء تو اس خاوند کے لیے اس عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا طلقنی تو مجھے طلاق دے دے اور ولک الف تیرے لیے 1000 ہیں، تو واو کا حقیقی معنی کیا؟ واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے، اور مجازی معنی کیا؟ واو حال کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ طلقنی یہ جملہ انشائیہ ہے اور ولک درہم یہ جملہ خبریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ عطف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، عطف صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو مجازی معنی مراد لیں گے۔ کون سا معنی مراد لیں گے؟ مجازی معنی مراد لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو مجھے طلاق دے دے تو تیرے لیے 1000 ہیں، تو تجھے تیرے لیے 1000 ہیں۔ اور صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں احمل ھذا المتاع ولک درہم پر کہ اس سامان کو اٹھا لے، تو اٹھا لے اس سامان کو اور تیرے لیے 1 درہم ہے، تیرے لیے 1 درہم ہے۔ تو صاحبین اس کو احمل ھذا المتاع ولک درہم پر قیاس کرتے ہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ واو حال کے لیے، کس کے لیے ہے؟ واو حال کے لیے۔ جب حال کے لیے ہے تو تعلی کا فائدہ دے گا، لہذا جب خاوند طلاق دے گا تو عورت پر 1000 لازم ہو جائیں گے۔ دلیل یہ ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے، لہذا یہاں پر حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، تو وہ احمل ھذا المتاع ولک درہم پر قیاس کرتے ہیں کہ اجارے والی صورت پر، کہ جیسے وہاں پر تعلی کا فائدہ دیا تھا کہ اگر تو سامان اٹھائے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ 1 درہم ہوگا، تو وہاں پر تعلی کا فائدہ دیا تھا، تو واو یہاں پر بھی تعلی کا فائدہ دے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو اجارے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ احمل ھذا المتاع ولک درہم میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ واو حال کے لیے، اس میں جو ہے واو حال کے لیے آ رہا ہے، لیکن طلقنی ولک الف میں واو کو حال کے لیے
نہیں بنا سکتے. جب حال کے لیے نہیں بنا سکتے تو اگر خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی پر ایک ادا لازم بھی نہیں ہوں گے. امام صاحب دلیل دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ احمل حاضل متاع ولک درہم, وہ ہے اجارہ. وہ کیا ہے؟ اجارہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجازی معنی لینے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ محل مجازی معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو, اور دوسری یہ کہ تعین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی ہو. تو یا احمل حاضل متاع میں دونوں شرطیں پوری ہیں. محل مجازی معنی کا احتمال بھی رکھتا ہے, یعنی سامان اٹھانے پر ایک درہم کو معلق کرنا, یہ صحیح ہے. سامان اٹھانے کو ایک درہم پر معلق کرنا, یعنی سامان اٹھائے گا تو ایک درہم ملے گا, اور مجاز کا احتمال بھی آ گیا. اور تعین مجاز پر دلیل بھی قائم ہے, اور دلیل یہ ہے کہ یہ اجارہ ہے. یہ کیا ہے؟ اجارہ ہے, اور اجارہ عوض کے ساتھ ہوتا ہے. اجارہ عوض کے ساتھ ہوتا ہے, اور عوض اجارے میں امر اصلی ہے. عوض اجارے میں امر اصلی ہے. تو عوض کا اجارے میں امر اصلی ہونا یہ دلیل بن سکتا ہے تعین مجاز کی. لیکن طلاق تو بغیر عوض کے دی جاتی ہے. طلاق تو کبھی کبھار طلاق میں بھی عوض آ جاتا ہے, جیسے خلا میں, لیکن عمومی طور پر طلاق کے اندر عوض نہیں ہوتا, عوض نہیں آتا. تو طلاق کے اندر عوض کا آنا یہ امر زائد ہے. یہ کیا ہے؟ امر زائد ہے, اور امر زائد تعین مجاز کی دلیل بھی نہیں بن سکتا. لہذا یہاں حقیقی معنی مراد لیں گے, واو عطف کے لیے ہوگا, مجاز کے لیے نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ اجارہ ہے اور اجارے میں عوض امر اصلی ہے, وہ دلیل بن سکتا ہے تعین مجاز کی. لیکن یہاں پر یہ طلاق ہے, اور طلاق میں عوض امر زائد ہے, اور امر زائد دلیل نہیں بن سکتا تعین مجاز کی. دیکھیے, وعلی ھذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور معنی حال کے اسی اصول کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا قالت لزوجها, جب عورت نے اپنے خاوند سے کہا, طلقنی, تو مجھے طلاق دے دے, ولک الف, اور تیرے لیے 1000 ہیں. فطلقها, تو خاوند نے اسے طلاق دے دی. لا یجب له علیہا شیء, تو خاوند کے لیے اس عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. لأن قولها ولک الف, اس لیے کہ اس عورت کا قول ولک الف, اور تیرے لیے 1000 ہیں, لا یفید حال وجوب الالف علیہا, اس عورت پر 1000 روپے واجب ہونے کے حال کا فائدہ نہیں دیتا. لا یفید فائدہ نہیں دیتا. دوبارہ دیکھیں, لا یفید فائدہ نہیں دیتا. اب ترجمہ آخر سے دیکھنا, علیہا سے, اس عورت پر 1000 روپے واجب ہونے کے حال ہونے کا, اس عورت پر 1000 کے وجوب الف کے حال ہونے کا فائدہ نہیں دیتا. وجوب الف کے حال ہونے کا فائدہ اس عورت پر وجوب الف کے حال ہونے کا فائدہ نہیں دیتا. اس لیے کہ عورت کا قول ولک الف, کہ تیرے لیے تو 1000 ہیں اور تیرے لیے 1000 ہیں, یہ لا یفید حال وجوب الالف علیہا, اس عورت پر وجوب الف کے حال ہونے کا فائدہ نہیں دیتا. وقولها طلقنی مفید بنفسہ, اور اس عورت کا قول طلقنی, تو مجھے طلاق دے دے, مفید بنفسہ, یہ بنفسہ ہی فائدہ دیتا ہے. مفید فائدہ دینے والا ہے, بنفسہ اپنی ذات کے بعد, بنفسہ. فلا یترک العمل بہ, تو اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا, بدون دلیل, بغیر دلیل کے. بخلاف قولہ, برخلاف کہنے والے کے اس قول کے, احمل آئے گا, کیا آئے گا؟ حمیلہ سمیع یسمع سے, احمل, برخلاف اس کے کہنے والے کے قول کے, احمل ھذا المتاع ولک درہم, احمل, تو اس سامان کو اٹھا اور تیرے لیے 1 درہم ہے. لأن دلالت الاجارتی, اس لیے کہ اجارے کی دلالت
یمنع العمل بحقیقت اللفظ، اس لیے کہ اجارے کی دلیل لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کو روکتی ہے، اس لیے کہ اجارے کی دلالت لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کو روکتی ہے۔